بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وچ شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف پاک افغان سیز فائر ہو گیا ہے تو دوسری جانب مولانا فضل الرحمان نے حکومت کے خلاف سیز فائر کھول دیا ہے. پیپل پارٹی بھی وارن کر رہی ہے کہ حکومت نے معاملات نہ سلجھائے تو ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا حکومت پاک افغان معاہدے کی نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ وفاق کے ساتھ چلنے کا عندیہ بھی دے رہی ہے. کیا سیاست کا اونٹ کسی دوسری کروٹ بیٹھ رہا ہے اور کیا ایک پیج بھی کس قدر کھسک رہا ہے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر صحافی کالم نگار تجزیہ کار جناب نوید چوئی صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب فرح مرحوم صدیقی صاحب کو مدعو کیا. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز نوید چوئی صاحب سے ہی کرتے ہیں. نوید چوئی صاحب، پاک افغان سیز فائر ہو گیا لیکن یہ کیا تا دیر برقرار بھی رہ پائے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، پاک افغان سیز فائر کی گرانٹر ہے قطر اور سعودی عرب، قطر اور ترکی. اب اس میں جو مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ غیر واضح ہے. دونوں ممالک کا ذکر ہے. دونوں ممالک جو ہے وہ ٹیررزم روکنے کے لیے ایک میکینزم وضع کریں گے، اس کے لیے استنبول میں اجلاس ہوگا. پھر جیسے ہی دونوں کانفرنس یہ ہماری ختم ہوئی، اجلاس جو تھا نیگوسیشنز، اس کے بعد جو افغان وزیر دفاع ہیں ان کے بڑے تیز اور تم بیان سامنے ہے. الجزیرہ کا جو انٹرویو انہوں نے دیا ہوگا اس میں سخت لوگوں نے اختیار کیا. پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا. جو پہلا اعلامیہ سامنے آیا اس میں لفظ لکھا ہوا تھا بارڈرز، پاک بارڈرز. تو افغان طالبان نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ڈیورو لینڈ کو مانتے نہیں ہیں، بارڈر ہے ہی نہیں. یعنی یہ عجیب و غریب بات تھا. اس کے بعد دوسرا اعلامیہ آیا تو اس میں سے بارڈر کا لفظ غائب ہو گیا، جسے یہ امپریشن گیا کہ قطر جو ہے وہ طالبان کے دباؤ میں اگر نہیں آتا تو اس کو یہ سمجھ لیں کہ ان کی بات مان رہا ہے، تو رجحان اس طرف ہے اس کا. یہ امپریشن بھی ہے. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آگے پاکستان کے اندر نشر کی واقع ہوتی ہے، جیسے کل تو 2-3 ہوئی ہیں، ایک نہیں بلکہ 3 ہوئی ہے. تو اس پر پاکستان دوبارہ یہ اسٹیبلش کر کے پاکستان کے اندر سے اس کو سارا مینج کیا جا رہا ہے، اسٹرائک کرتا ہے، یہ ہمارا کچھ کر لگائے گا. ہمارے وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ اب اگر اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو ہم ترکی اور قطر سے رجوع کریں گے. تو یہ ساری کی صورتحال آج کے دن تک اس میں بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں، لیکن توقع رکھنی چاہیے کہ دو ممالک ایسے جو دنیا میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، جیسے ترکی کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے یورپ پر بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک پر بھی. قطر خود بڑے بڑے مسئلوں پر سازشی کراتا رہا ہے. طالبان کا امریکہ سے ایگریمنٹ جو ہے دعا میں ہوا تھا، اس حکومت کے بننے سے قبل بھی ان کا دفتر بھی یہاں کھلا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ ممالک کس طریقے کے ساتھ اس میکانزم کو پریکٹیکلی سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان تو اس کا نشانہ بن رہا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا. افغانستان کے اندر تو ان کی اپنی لڑائی ہے. دیکھ تو اس میں ان کی کس حد تک پارٹیسپیشن ہوگی اور وارداتیں کتنی ہوتی ہیں، کیونکہ افغان وزیر جو دفاع ہیں انہوں نے ان نیگوسیشنز کے بعد یہ بھی کہا اس معاہدے کے بعد کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جسے ہم فطرت الخوارج، فطرت ہندوستان کا نام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا انٹرنل معاملہ ہے. یہ بات پھر گھوم کے وہیں آ گئی. ہم کہتے ہیں میں انٹرنل معاملہ نہیں ہے. جب نور ولی محسود کابل شہر میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اور لگژری گاڑی اس کو ملی ہوئی ہے جو اکوپڈ ہے پوری طریقے کے ساتھ، جس پر جینر لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے وہ ان کو پریکٹیکلی سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی پی والوں کو، اور ان کو صرف یہ نہیں کہ ان کو محفوظ ٹھکانے دیے ہوئے ہیں بلکہ ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، امریکی ہتھیار ہے. پھر جس طرح سے متوکل صاحب نے بھارت کا دورہ کیا اور اسی دوران یہ ساری جھڑپیں بھی ہو گئی، اس سے بھی اس بات کو ایک تقویت ملتی ہے کہ کوئی نہ کوئی خرابی بھارت کے ذریعے پیدا کی جا رہی ہے. بھارت انٹرسٹڈ ہے کہ افغانستان کے راستے پاکستان کو تنگ کرے، اور وہ اس حوالے سے کام کر رہا ہے. یہ چیز بھی ہمارے نوٹس میں آئی کہ ایسے روسی مظاہر، ظاہر ہے روس جب یہاں آیا تھا تو اس سے پہلے اس نے بہت بڑی تعداد کے اندر اسلحہ ڈمپ کر دیا تھا. پلان بڑے لمبے تھے
یہ میں جنرل زیادہ دور کی بات کر رہا ہوں. تو اس دور کے مسائل وہاں پڑے تھے جو 300 کلومیٹر تک پار کرتے ہیں. یہ اطلاع سامنے ہے کہ بھارتی ماہرین نے آ کر ان مسائل کو جو کسی کی بیٹری خراب تھی, کسی میں وار نقص تھا, اور وہ انہوں نے سارے دوبارہ کارآمد بنائے ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے مجھے نہیں پتا, ان کو انہوں نے کارآمد بنایا ہے. یہ صورتحال جو ہے آگے ابھی بہت سنگین ہے. دعا کرنی چاہیے کہ سیز فائر واقعات منو اسی طرح سے اس پر عمل درآمد ہو جائے جیسے اس معاہدے میں کہا گیا ہے. جیسا ہمارے جی فرم معروف صدیقی صاحب, جیسا کہ نوید چوہی صاحب نے بڑی تفصیل سے واضح طور پہ ساری صورتحال جو ہے وہ سامنے رکھ دی ہے, تو پھر یہ جو مذاکرات رنگ لے آئیں گے پاکستان کے بڑی کامیابی میں بھی, یہ جو ببانگے دو ایک طرف تو دعوے کیے جا رہے ہیں, دوسری طرف جیسے کہ نوید چوہی صاحب نے کہا کہ افغان جو ہیں قیادت وہ تو کہہ رہی ہے کہ جناب ساری جو ہے پاکستان جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہے, یہاں سے کوئی جو ہے وہ در اندازی نہیں ہو رہی ہے, اور کوئی طالبان جو ہے یہ سارا ان کا انٹرنل معاملہ ہے. تو یہ کیسے مذاکرات اور کیسے رنگ لے کے آئے, اور کیسا سیز وائر, اور کیسے یہ کافی دیر تک یہاں یہ برقرار رہ پائے گا اس صورتحال میں؟ جی فرم معروف صدیقی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. فرم معروف صدیقی صاحب آپ اپنی آواز کو اتنی دیر درست فرما لیجئے. بات وہ ہے کہ یہ جب دونوں طرف ادھر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیز فائر ہے یہ در اندازی تک ہے, دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں در اندازی ہی نہیں ہے. بات وہی آپ والی ہے کہ بات اب یہ کہتے ہیں کہ جی استنبول میں یہ جا کے طے ہوئے گی, ابھی تک تو طے ہی نہیں ہوئی ہے, یہ وقتی تو اچھا. ایک طرف ہم نے جنگ جو ہے وہ یہ جھڑپیں جو ہوئی ہیں اس میں ہم نے بہترین ان کو جواب دیا ہے, ان کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد بھی یہ ہم نیچے بیٹھے ہوئے اور وہ اوپر چڑھے ہوئے کیوں دکھائی دیتے ہیں نوید چوہی صاحب؟ جواب جو ہم نے دیا ہے اس سے لگتا ہے ان کو تسلی نہیں ہوئی, کیونکہ ان کو جو اکسانے والے ہیں بھارت, وہ ظاہر ہے کہ انہوں کوئی اس طرح کی سوالی پیدا کرنا چاہتا ہے جس کے نتیجے میں یہ سلسلہ بند نہ ہو. اس کا نقصان تو ظاہر ہے پاکستان کی جو ملٹری طاقت ہے وہ سب کے سامنے ہے پوری دنیا کے. جس طرح ہم نے ہندوستان کو دھول اٹھائی اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا, تو اس کا نقصان بہرحال افغان طالبان رجیم کو اٹھانا پڑے گا, اور اس سے افغان عوام جو ہے وہ بھی مسائل کا شکار ہوں گے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ وہاں کو سینسیبل قیادت نہیں ہے. سینسیبل قیادت ہو تو اس کے نتیجے میں شاید کچھ بہتری آ جاتی ہے. تو اس طرح کی ایک صورتحال بنی ہوئی ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ انہیں کس طریقے سے سمجھاتی ہے. آیا پاکستان کو کچھ سخت ایکشن لینے پڑیں گے, یا ترکی, قطر, پھر سعودی عرب کی بھی ایک اہمیت ہے, پھر چین کی بھی ایک اہمیت ہے اس معاملے میں, وہ بیچ میں آ کے ان کو راستہ نکالیں گے. تو اس کے لیے تھوڑا سا بھی دیکھنا پڑے گا. اس کو یہ کہہ دینا کہ ایک معاہدہ ہو گیا اور بات چیت ساری طرح آ گئی ہے, میرے خیال میں یہ کر لی ہے. اپنا فرم معروف صدیقی صاحب, کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس ساری گیم کے پیچھے ابھی تک جو ہے وہ بھارت کی کارستانی جو ہے وہ شامل ہے, اس کی پشت پناہی شامل ہے, اور اس کا وہ جو سندور کا جو کھیل ہے وہ ابھی تک جاری ہے؟ جی فرم معروف صدیقی صاحب. اچھا وہ نہیں ہے. جی نوید چوہی صاحب, اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سندور ایکشن شروع کیا ہوا تھا بھارت نے, وہ اب افغانستان کے ریفرنس سے جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نوید چوہی صاحب جی بالکل. دیکھیں انہوں نے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور 2 یعنی کہ پارٹ 2 ہم شروع کریں گے. تو اس کے لیے پراکسنز جو ہیں وہ یہ لڑائی شروع بھی اسی طرح سے ہوئی نا, جس طرح بلوچستان میں جو کچھ جعفر ایکسپریس کو انہوں نے کیپچر کیا, اس کے بعد وہاں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کے پی کے اندر پورا معاملہ. اس سے پہلے بھی بھارت کے جو قونصل خانے ہیں افغانستان کے اندر وہ اشرف غنی دور میں, اس سے پہلے وہاں وہ کام کرتے رہے ہیں. یہاں پاکستان کے اندر ٹیررزم کے حوالے سے پیٹرنائز کرتے رہے ہیں اس کو. تو یہ تو افغان اتھارٹیز کا کام ہے نا کہ وہ ان کو بند کرے اور اس حوالے سے کارروائی کرے. انہوں نے اس حوالے سے کارروائی نہیں کی.
اب بھارت چونکہ بہت زیادہ ایشو ہے پاکستان کے ہاتھوں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ آئے تو ذکر بھی کر دیتے ہیں کہ ساتھ آگے گئے، بھارت کو نقصان اٹھانا پڑا، بھارت کے لیے ایک مسلسل شرمندگی کا سبب بن چکا ہے آپریشن سندور، جسے ہم کہتے ہیں بن گیا تھا آپریشن سندور. تو اس حوالے سے وہ جو کوشش کر رہا ہے اس کی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر پراکسیز اور افغانستان کے ذریعے خرابی پیدا کرے. اسی لیے ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم پھر بارڈر کے پار جا کے اتحاد قصور کہتے ہیں وہ ہم کریں گے، اور ہم پھر تمام ایسے ٹھکانے خارجی عناصر کے فتن ہندوستان کے تباہ کریں گے، تاکہ بھارت کو آپریشن سندور 2 کسی بھی انداز میں پراکسیز کے لیے افغانستان سے کرنے کا موقع نہ ملے. جی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو سیز فائر پاک افغان سیز فائر ہو رہا ہے، چاہے وقتی طور پہ ہی صحیح، جب تک کہ وہ اپنی اس ٹرمز آف کنڈیشن پر پورے نہیں دونوں طرف سے اترتے تب تک تو یہ سیز فائر ہے. جہاں بھی خلاف ورزی ہوئی تو لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑے گی، تاکہ ان کو سبق صحیح طرح جو ہے وہ سکھایا جا سکے اور پھر صحیح طریقے سے ٹیبل پہ بٹھایا جائے. لیکن ایک طرف تو یہ سیز فائر بند ہو رہا ہے، دوسری طرف ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیاست میں جو ہے حکومت کے خلاف سیز فائر کھولا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہے، اور ان فیوچر آپ سیاست کا جو اونٹ ہے وہ کس کے پر بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ ابھی جہاں تک افغانستان والا معاملہ ہے تو یہ تو پچھلے 50-55 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے گا کہ پاکستانی حکومت کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بیچ میں شامل کر کے اپنے ساتھ، اور اس پہ ایک مستقل بیانیہ بنانا چاہیے کہ یہ اصل میں بہت سے افغانستان میں تو کبھی کوئی اسٹیبل گورنمنٹ رہی نہیں، تو ہمیشہ ایک دہشت گرد گروپ وہاں پہ پالیٹکس کر رہے ہیں. میری آواز آ رہی؟ تو وہاں پہ ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیوں کا تو کوئی کنسپٹ اس طرح ہے نہیں. پچھلے 50 سال میں کبھی کوئی گروپ آ جاتا ہے، کبھی کوئی گروہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی گروہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی گروہ آ جاتا ہے. کسی کو امریکہ کی کچھ پشت پناہی مل جاتی ہے، کسی کو رشیا کی کچھ پشت پناہی مل جاتی ہے، کسی کو بھارت کی پشت پناہی مل جاتی ہے. اب یہ کچھ عرصے سے بھارت کی وہاں پہ انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں یہ دہشت گردانہ کارروائیاں جو جعفر ٹرین کا ہوا اور دوسرے واقعات ہوئے، یہ ایک تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. اور حکومت پاکستان کو اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس کے اوپر یکساں ہونا چاہیے ایک آواز کہ یہ آپ ان کے اوپر کسی بھی صورت میں اعتبار نہیں کر سکتے. یہ کبھی یہ رشیا سے بم لے کے ہمارے یہاں چلاتے رہے، کبھی یہ انڈیا سے لے کے چلا رہے ہیں. اب یہ تو یہ ان کے ساتھ ان کے اوپر اعتبار کرنا تو بالکل ایک غیر حقیقی بات ہوگی. فرح مرغوب صدیقی صاحب کیا کریں؟ ان کو مارا بھی ہے، پیٹا بھی، اندر گھس کے مارا ہے، وہ نہیں یہ تو ایک ہاتھ جوڑ گئے، جھنڈے سفید لہرا دیے، اب مذاکرات پہ آئے ہیں تو پھر اس کے ہمیں ان کے سفید جھنڈوں کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سفید جھنڈے کے ٹھیک چند گھنٹے بعد دوسری طرف سے حملہ آور ہو گئے تھے. لہذا یہ بالکل ناقابل اعتبار کو ان کو تو متنبع کر دیا گیا ہے کہ اگر وہ پھر وہی حرکتیں کریں گے تو اس سے بھی جو ہے منہ توڑ جواب دیا جائے گا. لیکن یہاں ہمارے مولانا فضل الرحمان کیا کر رہے ہیں؟ پارٹی بھی ہے اور مذہبی پارٹی بھی ہے. ان کی اگر کچھ عرصہ گیپ آ جائے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی اب ان کی اتنی بڑی اکثریت نہیں ہے اس وقت کہ وہ جس طرح ایک زمانے میں 50 ممبر 52 ممبر آ گئے تھے اسلامی اتحاد والے جو انہوں نے بنایا تھا، اس میں ان کی پارٹیسپیشن بڑے پیمانے پہ تھی. لیکن اب وہ 4-5 ممبروں کے اوپر مشتمل پارٹی ہے، تو ان کو اپنی سروائیول کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. ہم اس بات کے حق میں ہیں کہ وہ جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں اور میدان میں رہیں تاکہ گرما گرمی بھی رہے. سیاسی گرما گرمی ضروری ہوتی ہے، اختلاف رائے ضروری ہوتا ہے، حسن ہوتا ہے جمہوریت کا، اور کسی ملک کو معیشت کو سیاست کو ایک ڈگر پہ رکھنے کے لیے ایکٹیویٹیز جاری رہنا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب اس میں اپنا پورا پلے کرتے ہیں،
اور ایک سلجھے پولیٹیشین کی طرف وہ ایسے وہاں پہ آ کے اسلام آباد میں بھی آ جائیں، اگر وہ 2 دفعہ پہلے جلوس لے کے آئے ہیں، تو وہ کوئی ایسا انہوں نے سچویشن کریٹ نہیں کی کہ پارلیمنٹ کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے، ہم ایوان صدر پہ قبضہ کر لیں گے، ہم ایوان ولی اعظم پہ. اپنا نوید چوئی صاحب، مولانا نے تو کہہ دیا ہے کہ اب پارلیمنٹ میں نہیں، اب تو میدان میں جو ہے وہ بات ہوگی، مقابلہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کی جو ہے اب کوئی وقت نہیں رہی ہے، یہاں جو ہے کوئی بھی انتخاب ٹھیک نہیں ہوا، کوئی بھی پارلیمان میں صحیح نمائندہ نہیں آیا، لہٰذا اب فیصلے میدانوں میں ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف مولانا فل فائرنگ جاری رکھے ہوئے ہیں سیاسی، تو دوسری جانب پیپلز پارٹی بھی کھسکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وارن کر رہی ہے حکومت کو. یہ کیا آپ سمجھ کے یہ کچھ چند دن کوئی زیادہ انتہائی اہم تو نہیں ہوتے جا رہے؟ کیا ہونے والا ہے نوید چوئی صاحب؟ کچھ ہونے والا بھی ہے کہ اہم ہی بس پھڑپڑاہٹیں ہی ہیں؟ الیکشن کے بعد مولانا جو موقع اختیار کیا تو ان کو موقع ہائی ٹیک ہوئی ہے کہ انہیں وہاں سے آؤٹ کیا گیا. ہم نے دیکھا بھی کس طرح پی ٹی پی نے جے یو آئی کو ٹارگٹ کر کے وہاں اٹیک کیا، یہ ہمارے سامنے تھا. پھر الیکشن میں جو دھاندلی کے الزامات لگے اس وجہ سے بھی مولانا کا جو موقع تھا پہلے دن سے لے کر ہائی ٹیک ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا وہ کوئی جلوس لے کر آئیں گے اور اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، نظام حکومت قائم کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے اور کے پی کے اندر ان کا سب سے زیادہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. وہاں پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ نے 2011 کے بعد سے اتنا زیادہ فلورش کیا کہ وہ باقاعدہ گھر کر گئی لوگوں کے دلوں میں. تو اب وہ جے یو آئی نے اپنی جگہ بھی واپس لینی ہے، وہ بڑے جلسے کریں گے، جلسے بہت بڑے کر رہے ہیں. ایک موومنٹ ہوگی، ایک اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج ہوگا، ایک حکومت کو چیلنج ہوگا، کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، تو ان کا ووٹر ان سے جڑے گا اور جو نئے لوگ ہیں وہ بھی ان سے جڑیں گے. پی ٹی آئی ویسے بھی جس طرح کی سیاست کر رہی ہے وہ تو خود کو بند کرنے میں دھکیلتی جا رہی ہے، اس کی جگہ وہاں پر لینے کی کوشش کریں گے مولانا فضل الرحمان کے میں دوبارہ اس کو ری کیپچر کر لوں. تو یہ اس تناظر سے دیکھا جانا چاہیے. جہاں تک پی ٹی آئی کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہ بند کرنے میں پھنس رہی ہے. اگلا سوال آپ نے کیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کوئی پر توڑ رہی ہے. دیکھیں حکومتی پارٹیوں کے درمیان ڈفرینسز ہو جاتے ہیں. یہ جو نہروں والا معاملہ تھا بنیادی طور پر یہ معاملہ نون لیگ کا نہیں تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کا تھا. اور اس میں زرداری صاحب پہلے مان بھی گئے تھے صدر صاحب، بعد میں پھر وہ سندھ سے ریاکشن آیا تو انہوں نے اپنی سیاست بچانی ہے، وہ ہٹ گئے پیچھے. پھر ہم نے دیکھا کہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز نے اس حوالے سے گرما گرم تقاریر کی. تو عمومی خیال یہی ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو کم از کم اور کچھ نہیں تو ایک بات تو سنا دینا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا تھا، کہیں نہ کہیں سے کہا گیا ہوگا. جی 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 مجھے آواز آ رہی جی جی آ رہی. تو وزیر اللہ پنجاب سے کہا گیا ہوگا کہ آپ یہ تقریریں کرتے ہیں کچھ تاکہ پیپلز پارٹی کو بتا ہو کہ انہوں نے نہر والے معاملے پر پیچھے ہٹ کر اچھا نہیں کیا تھا. تو انہوں نے تقاریر کر دی. میرا نہیں خیال کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کچھ سنجیدہ اختلافات ہیں. یہ ایک سیاسی مرحلہ ہوتا ہے جس میں ظاہر ہے کہ یہ جس طرح سے حکومت بنی ہے، جس طرح سے ہائبرڈ نظام جس کو وزیر دفاع خود مانتے ہیں خواجہ اسد کہ ہائبرڈ نظام یہ چل رہا ہے، تو اس بندوبست کے اندر ہر ایک کے پاس محدود کارڈ ہے اور جو کوئی بھی کردار ادا کر رہا ہے وہ ایک حد کے اندر ہے کہ کر رہا ہے، کسی ہدایت کے مطابق کر رہا ہے. اس میں کوئی سیریس چیز ابھی تک مجھے نظر نہیں آ رہی. تو فرم محبوب صدیقی صاحب، نوید چوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہ ہی کوئی اونٹ سیاسی اونٹ کسی دوسری کروٹ بیٹھ رہا ہے، نہ ہی کوئی جو پیج ہے وہ سرک رہا ہے، معاملہ جوں کہ توں ہے، تھوڑی بہت جو ہلجو نظر آتی ہے وہ جسٹ مفادات کی ہے. اس کے لیے یہ جو ہے پھڑپڑاہٹ جو ہے وہ وقتی طور پر دکھائی دیتی ہے، پھر سمود طاری ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اتنا ہی پردہ جو سکرین پر نظر آ رہا ہے اتنا ہی سادہ ہے، جبکہ اس کے پس پردہ ہم محسن نقوی صاحب کا حالیہ جو بیان آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، بہت سے جو ہے وہ اعتراضات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی معاملات اتنے سادہ ہیں پس پردہ؟ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کچھ طوفان اٹھ رہا ہے، پیالی میں ہی صحیح چاہے؟
ایسا کوئی طوفان بڑے پیمانے پہ نہیں ہے. اختلاف تو پارٹیوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. جب دو تین جماعتیں علیحدہ سے کوئی کولیشن گورنمنٹ بناتی ہیں, کولیشن یا سپورٹنگ گورنمنٹ بناتی ہیں, تو اس میں یہ چھوٹے موٹے اختلاف چلتے رہتے ہیں. پیچھے بھی مریم صاحبہ کے ساتھ پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا کچھ اختلاف رائے ہوا تھا. اس کے اوپر وہ بعد میں دونوں جانب سے اپنے اپنے انداز میں جو معذرت بھی کی گئی, وہ سارا کچھ ہوا. یہ چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت. لیکن ہمارے دو بڑے جو جن کے اوپر ہمارا اختلاف رائے آج بھی ہے, جس کے لیے پیپلز پارٹی نے 1 ماہ کا وقت دوبارہ ان کو دیا ہے کہ آپ اس کو چیزوں کو ٹھیک کریں. ایک ہم جو کہہ رہے ہیں جس کی ڈیٹ آ گئی ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کرائیں. دوسرا ہمارا جو بیسک ہے کہ ایک پارٹی کے الیکشن بھی آگے جا رہے ہیں. وہ آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے جناب, وہ بھی نہیں بروقت ہو رہے. اور جن کے ہوئے ہیں فرمروز عزیز صاحب, انہوں نے کون سے اپنے جو ہیں وہ اختیارات آگے منتقل کر دیے ہیں. وہاں کون سی لوکل باڈی جو ہے وہ بڑا بہتر کام کر رہی ہیں یا ہو رہا ہے. سب اسی طرح کا اسی طرح ہی چل رہا ہے. پنجاب میں بھی ہو کے ایک اگر وقتی طور پہ آپ نے کوئی کریٹ کرنا ہے ڈرامہ قسم کی بلدیاتی نظام, تو وہ تو کریٹ ہو جائے گا, چاہے وہ اس قانون کے مطابق ہو یا نئے قانون کے مطابق ہو. پھر بھی وہ بھی ان کو بھی آگے کر دیا گیا. دسمبر نومبر میں کہا جا رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب اس کی تاریخ پھر اناؤنس کی جائے گی. تو یہ جی ہمارا تو اختلاف ہی بات پہ ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہونے چاہیے اور پاور ڈیلیگیٹس کرنی چاہیے لوکل سطح کے اوپر. اب سندھ میں الیکشن ہوئے, بلوچستان میں الیکشن ہوئے ہیں, کے پی کے میں الیکشن ہوئے ہیں. نہیں, آپ فرق آتا ہے, پاور ڈیلیگیٹ ہوتی ہے. اب کے پی کے میں پاور ڈیلیگیٹ نہیں ہوئی یا کسی اور جگہ پہ سندھ میں پاور ڈیلیگیٹس ہوئی ہے. آپ روز صبح دوپہر شام ٹی وی پہ ساری اختلاف رائے کے باوجود کہ میڈیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اتنا خوش نہیں ہے, اس کے باوجود آپ کو مرتضی وہاب سارا دن آپ کو گھومتے نظر آئیں گے, اور سارا دن کہیں نالوں کے اوپر, کہیں سڑکوں کے اوپر, کہیں برجوں کے اوپر وہ اپنی کارکردگی کو دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. عوام میں ان کا بے اختیار گلڑ دیاں آنیاں جانیاں. اور سر جان دیو کہاں اختیار ہے کسی کو, یہی تو پڑتے رہتے ہیں کہ یار اختیار ہی کوئی نہیں, کوئی فنڈ ہی کوئی نہیں, ہم کیسے سندھ میں بالکل نہیں پیٹ رہے. اور سندھ میں بالکل 100% اختیار کے ساتھ گورنمنٹ کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اختیار کے ساتھ چلایا جا رہا ہے. ان کے فنڈ بھی ہیں, وہ بریجز بنا رہے ہیں, وہ روڈز بنا رہے ہیں, وہ انڈر پاس بنا رہے ہیں. اور یہ جو ابھی اتنا طوفانی قسم کی بارشیں آئی ہیں جس میں سارا ملک ڈوب گیا, لاہور ڈوب گیا, جس میں کھربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے سیوریج اور ڈرینیج سسٹم کے لیے, یہ ڈوب گیا. لیکن کراچی کو انہوں نے تمام ٹی وی پہ ضرور دکھایا گیا, کیونکہ ٹی وی ہمارا اتنا ہمارے ساتھ پیار نہیں کرتا, تو ٹی وی پہ دکھانے کے باوجود چند گھنٹوں میں کراچی صاف ہو گیا. یہ آپ ابھی اپنے اس میں سے نکال کے دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی اینک سے اگر یہی نظر آتا ہے تو مانے لیتے ہیں, آپ ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. اب آپ کی بات کو زیادہ اس کی نفی کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. نوید چوئی صاحب, محسن نقوی صاحب کے بیان پہ بات رہ گئی. ان کا جو بیان آیا ہے یہ تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, کچھ تو دال میں کالا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ محسن صاحب کا کیا بیان ہے؟ ان کو ایک بیان آیا کہ پیپلز پارٹی کا جدید سسٹم کی ضرورت ہے, یہی بیان دیا نا, بس اور تو کوئی بیان نہیں ہے. پروگرام میں ایک نجی چینل پہ کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. نہیں, وہ کسی چینل پہ آئے ہی نہیں جی, کسی پروگرام میں نہیں ہے. اچھا, میں نے دیکھا وہ سوشل میڈیا پہ ان کا وہ چل رہا ہے بڑے زور و شور سے کل سے. تو انہوں نے کہا ممکن ہے کوئی کسی نے کام لیا ہو, ظاہر وہ ہوتا تو وہ آج بارہ میں چھپا ہوتا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی نہیں, آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ پنجاب حکومت سے بہت خوش ہے, اور مسلم لیگ میں نہ اندر کوئی پرابلم ہے نہ اتحادیوں میں کوئی پرابلم ہے, سب کچھ اچھے کی آواز ہے, اور آنے والا وقت جو ہے اس میں نہ پیش سرک رہا ہے نہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ رہا ہے؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بتاتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو پتا ہوگا کہ کیا میں رکھا ہے کسی سے خوش ہونے کا یا ناراض ہونے کا. یہ میں تو سب سے نہیں کہہ سکتا, لیکن اس طرح کا نظام ہونا چاہیے. وہ نظام
نظام اس طریقے سے چل رہا ہے. اور جب وہ فیل کریں گے کہ یہ ان کے لیے سود مند نہیں ہے تو ظاہر اور فیصلہ ہو جائے گا. تو ابھی تک تو بظاہر کوئی ایسی رکاوٹ میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کی جاتی ہے کہ آپ کچھ بتائیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پس پردہ بظاہر تو یہی ہے جو آپ نے بتایا کہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے اور یہ انہی پیسوں میں اسی تنخواہ میں سارے ہی کام کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ چاہیں گے. لیکن پس پردہ پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پارٹیوں کے اندر ہلچل ہے ہر جگہ. پس پردہ جو ہے وہ اسی طرح ہلچل ہو رہی ہے. اب وہ نہیں ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ سال یا اب تک جیسے بڑے آرام سے سارا سسٹم چل رہا تھا اسی طرح چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ہر جگہ. کیوں کہ جو تحریک انصاف اب بیان دینے لگ پڑی ہے اس سے واقعی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک طرف تو وہ سیز فائر کی حمایت کر رہی ہے, دوسری طرف وہ وفاق کے ساتھ چلنے کی بھی جو ہے وہ تیاری کر رہی ہے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کچھ ہوائیں بدل رہی ہیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. چلنے کی تیاری نہیں کر رہے وہ. آپ دیکھیں گے بہت ہی نامناسب جیسچر انہوں نے دیے ہیں. پھر جو وزارت داخلہ نے ان کو 10-10 کروڑ روپے مالک کی گاڑیاں بھجوائی تھی بلٹ پروف, یہ فتنہ تو ہندوستان کے خلاف آپریشن میں تاکہ پولیس کی جو جانیں محفوظ رہیں KPK کے اندر, تو وزیر اعلیٰ نے ان کو واپس کر دیا کیا کر کے یہ ناقص ہے. آپ نے چند گھنٹوں میں کیسے پتہ لگا لیا یہ ناقص ہے, آئی اور چلی بھی گئی ہیں. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آپریشن نہیں ہونے دیں گے. پھر کل ہم نے دیکھا کہ جو اسپیکر ہیں سواتی صاحب, بابر سواتی KPK کے, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو کاروائی ہو رہی ہے KPK کے اندر دہشت گردی کے خلاف اس میں بریفنگ لیں گے IGFC سے اور کور کمانڈر سے, ان کو بلائیں گے. یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے. تو وہ تو ایک چونکہ عمران خان صاحب کو ریلیف کوئی نہیں ملا, 2 سال سے عرصہ ہو گیا, وہ جیل میں تنگ پڑ گئے ہیں. وہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ہنگامہ ہو اور کوئی دھرنا دینے کے لیے ہماری پارٹی نکلے, اسلام آباد کی طرف جائے, حکومت کا جو نظام ہے اس کو جائز کر دے. وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ابھی تک تو ان کا ایسا پیغام نہیں ہے, ان کو آفر بھی نہیں ہے اور نیت بھی نہیں ہے, تو وہ تو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. خواہ وہ افغانستان کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو, خواہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ دیگر امور میں چلنے کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو, تو PTI جو ہے وہ پروٹیسٹ کی اور اسلام آباد کی جانب دھرنے کی تیاری کر رہی ہے میری اطلاع کے مطابق. جی فرم معروف صدیقی صاحب, آپ بھی کیا واقعی اتفاق کرتے ہیں نوید چوہدری صاحب سے کہ واقعی ایسا ہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہ اتحاد جو ہے وہ اسی طرح طویل عرصے تک چلنے والا ہے, اور تحریک انصاف بھی جو ہے وہ کوئی پیج کو سرکاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی؟ گو کہ آج ان کی بہنیں فیملی جو ہے عمران خان سے مل کر بڑی خوش آئی ہیں واپس, اور وہ بڑی ہوپ دے رہی ہیں عوام کو کہ جناب انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے کہ تبدیلی مزید آ رہی ہو. ابھی وہ گنڈا پور صاحب چلے گئے, ہو سکتا ہے کہ سہیل صاحب بھی چلے جائیں, یہ تبدیلی تو ہو سکتی ہے. باقی کوئی ملکی سطح پہ تو ان کی کوئی ایفرٹ کے ساتھ کوئی ایسی تبدیلی ملک میں نہیں آنے والی, نہ ہی کوئی سیاسی تبدیلی آنے والی ہے. اس میں پیپلز پارٹی بطور پیپلز پارٹی کے ایک ممبر کے طور پہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلٹی لانے کے لیے ملک میں اکانومی کی اور دوسرے تمام معاذوں پہ ایک گورنمنٹ کو مکمل اختیار کے ساتھ 5 سال پورے کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اب یہ نون لیگ کی گورنمنٹ جب یہ 5 سال پورے کر لے, پھر ہم ان سے بھی سوال کر سکیں گے کہ جناب آپ نے, اور باقی قوم بھی سوال کرے گی کہ جناب یہ صحیح ہوا, یہ غلط ہوا, اسی کی بنیاد پہ وہ اگلے الیکشن میں جائیں گے. اس لیے یہ محسوس کرنا اور یہ سمجھنا کہ PTI کچھ کرنے والی ہے یا کچھ کر سکتی ہے, تو وہ PTI میں وہ دم خم بیچاری میں رہا نہیں ہے. یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں ہمشیران کی, ان کی اور کوششیں ہمشیران کی وجہ سے. اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ نون لیگ یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ موسی سیاست کرتی ہے. اب یہ اس سے بڑی موسی سیاست کیا ہے کہ 2 خواتین جو پولیٹیکل بھی نہیں ہیں, جن کا سیاست سے کبھی عمل دخل نہیں رہا, وہ CM KPK تبدیل کروا رہی ہیں.
اور آگے سے ان کو فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کر رہی ہیں. تو یہ بھارت پی ٹی آئی کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ شکست ہی ہے سیاست میں کہ وہ خوش فہمیوں کے ساتھ آگے چلنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے مقتدرہ کے ساتھ ان کے ڈائلاگ ہو سکے. مقتدرہ ان سے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ بطور سیاسی جماعت بات نہیں کرتی. یہ بالکل ایک وہ ایپکس کمیٹیوں میں نیشنل سیکورٹی میں بات کرتے ہیں, ضرور کرتے ہیں, وہاں پہ بیٹھتے ہیں, سیاسی پارٹی تمام ہوتی ہیں وہاں پہ, تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ اس میں بیٹھتی ہے. لیکن بطور سیاسی پارٹی کے طور پہ اور سیاسی لیڈروں کے طور پہ وہ ملاقاتیں نہیں کرتے جو ان کی خواہش ہے کہ جی آرمی چیف ان سے ملیں, فیلڈ مارشل ان سے ملیں, جوائنٹ آف چیف صاحب ان سے ملیں, ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ان کے رابطے ہوں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ان کی خوش فہمی ہے جو خوش فہمی رہے گی. ہم بھی چوئی صاحب آپ سے کہ فرح محبوب صدیقی صاحب کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ معاملات طے ہو چکے ہیں اور یہ طے یہ ہوا ہے, اور اب اس میں مزید جو ہے وہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون اس دفعہ اس کو پورے 5 سال حکومت کرنی دے, الیکشن پہ پوچھیں گے اور اگلے باری جو ہے پھر پیپلز پارٹی کی ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی. لہٰذا وہاں جائے بھر میں اور باقی بھی جائیں جدھر مرضی جائیں, فیصلہ ہو چکا ہے. کیا ایسے ہی ہے نوید چوئی صاحب؟ مجھے فیصلہ تو نہیں پتا, لیکن ہونا تو آئیڈیا تو یہی چاہیے کہ حکومت اپنی مدت پوری کریں تاکہ جو ان کے دعوے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو موقع مل سکے, اور اگر پورے نہ کر سکیں تو اس کے بعد وہ فارغ ہو دیں. آئیڈیا سوچنا یہی ہے کہ جو ہم بیچ میں لا کے حکومتوں کو بھجوا دیتے ہیں. پہلے ایک زمانے میں 58 بیٹی کو دیا تھا, پھر ہم نے عدالتوں کا سہارا لینا شروع کر دیا اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی. وزراء اعظم کو گھر بھیجنے کی جو اچھی مشق نہیں ہے, تو ٹائم پورا ملنا چاہیے. اور اگر کسی نے جانا ہے طریقے اعظم اعتماد کے ذریعے جائے جو آئینی طریقے کار ہے, سازشیں نہ ہو, اور جو اس کا پارٹی کا مینیفیسٹو ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھائے. نہیں کر کے دکھاتا تو عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو اٹھا کے ایک طرف کر دے, اور عوام کر بھی دیتی ہے. زیادہ ڈلیور نہ کریں گے تو آپ ایک طرف چل جائیں گے. جو جھوٹا بیانیہ ہوتا ہے یا خالی خور نعرے ہوتے ہیں جس زیادہ سے چل نہیں سکتے, لوگ جو ہے اس سے بہت جلدی اتار جاتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ ملک کی جو مجموعی صورتحال ہے اس پہ پڑتا ہے. پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ان لوگوں کو اسکرین سے ڈالنا ضروری ہو گیا ہے, خواہ اس کو لاٹے کیوں ہو. تو مدت میرے سامنے حکومت کو پوری کرنی چاہیے. بہت شکریہ جی فرح محبوب صدیقی صاحب اور نوید چوئی صاحب. ناظرین, جیسا کہ دونوں مہمان گرامی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور توجہ طلب ہے کہ یہ جو مدت ہے, اب جیسے بھی کوئی آیا ہے اس کو آ کے اپنی مدت جو ہے وہ پوری کرنے دینی چاہیے, اور کارکردگی پر پھر آنے والے الیکشن میں ان کو دیکھنا چاہیے, ان کا انتخاب کرنا چاہیے, اور فیصلہ سازی کا جو ہے وہ حق عوام کو دینا چاہیے. اگر عوام اگلی بار ان کو منتخب ان کی کارکردگی پر کریں تو 100 بسم اللہ, اور اگر نہیں کرتے, اگر دوسرے کو کرتے ہیں یا تیسرے کو کرتے ہیں تو اس فیصلے کو ماننا چاہیے, اور مانتے ہوئے ان کو بھی 5 سال کا موقع دینا چاہیے, اور فیصلہ جو ہے وہ 5 سال بعد ہونا چاہیے اور وہ کارکردگی پر ہونا چاہیے. اگر ہم کارکردگی پر فیصلہ کریں گے, عوام کو اپنے پیج پر لائیں گے اور ان کے ہی فیصلوں کو مانیں گے تو یقیناً نہ صرف ملک میں امن آئے گا بلکہ ترقی اور خوشحالی کی راہیں بھی کھلتی چلی جائیں گی. ناظرین, کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان.